اب سنو، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ان کو وہ جو ہے نا دوسرے بستر لوٹے والے، وہ ان کو بیہقی وقت کہتے. ہم بھی ان کو عالم مانتے، سنی تھے پکے، مگر وہ بہت زیادہ مانتے. ان کی تفسیر مظہری مشہور ہے، جو انہوں نے اپنے پیر و مرشد حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید کے نام پر اس کا نام مظہری رکھا. ان کی ایک عبارت سنو ذرا، ایمان تازہ کرو. وہ کہتے حیات انبیاء حیات شہداء سے زیادہ قوی اور ظہور میں بہت زیادہ بڑھ کر ہے. کیا مطلب؟ تم حیات شہداء ثابت کرتے ہو نا، تو حیات انبیاء نبی کی زندگی اس سے زیادہ قوی، مضبوط اور ظہور میں یعنی ظاہر ہونے میں بڑھ کر ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو، شہید کی جب وفات ہو جاتی ہے دفن کر دیتے ہو، اس کی بیوہ عدت کے بعد نکاح کر لیتی ہے. نبی کی بیوی سے نکاح جائز نہیں. نبی کی بیوی سے نکاح، کوئی کہے گا اس لیے کہ وہ مائیں، شاید کوئی کہے اس لیے نکاح جائز نہیں کہ وہ مومنوں کی، تو جسمانی مائیں تو نہیں ہے، روحانی مائیں ہیں. اور اگر کہو کہ روحانی ماں سے جائز نہیں تو پھر روحانی بیٹی سے کیسے جائز ہوگا؟ مسئلہ آ جائے گا نا. تو یہ نہیں ہے کہ اس لیے نکاح جائز نہیں کہ وہ روحانی یا جسمانی مائیں، اس لیے کہ نبی زندہ ہے. وہ نبی کے نکاح میں اسی طرح ہے، کیونکہ نبی جو مانتا ہے وہ کہے نبی. ہاں جی سنیں، وہ کہتے ہیں اور ویسے ہی صدیقین بھی حیات میں شہداء سے اعلیٰ درجے میں ہیں، اور صالحین یعنی اولیاء شہداء سے کم لیکن ان کے ساتھ ملحق ہیں. یہ آپ نے ان کا بیان سن لیا. اب الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی کو پھر سنیں. وہ کہتے ہیں انبیاء کرام حیات میں شہداء سے اولا، اجل اور اعظم ہیں. عقیدہ ہو تو ایسا ہو کہ شہید تو زندہ ہے نا، لیکن نبی اولا، اجل، اعظم. کیا مطلب؟ شہید کی زندگی سے نبی کی اولا بڑھ کر ہے، بہت مضبوط ہے اور بہت بڑی شان والی ہے. اور بلا شک و شبہ اللہ نے ہر نبی میں نبوت اور شہادت دونوں وصفوں کو جمع فرمایا. علامہ قرطبی، قرطبہ اندلس کا شہر، اسپین آج کل کہتے ہیں، 800 برس مسلمانوں نے حکومت کی، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. وہ اپنی تفسیر میں الحاوی للفتاوی اور التذکرہ میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث سائقہ کے بیان میں کہ موت محض نابود یعنی ختم ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف انتقال کا نام ہے. اس پر دلیل یہ ہے کہ بے شک شہداء اپنے قتل ہونے اور اپنی موت کے بعد زندہ ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور یہی دنیا میں زندوں کی صفت ہے. تو جب شہداء کا یہ حال ہے تو انبیاء کی کیا شان ہوگی؟ انبیاء کے بارے میں بے شک صحیح حدیث میں آیا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا. تو نبی زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں بیان کیا، مررت بقبر موسیٰ فاذا ہوا قائم یصلی فی قبرہ. ہمارا گزر ہوا موسیٰ کی قبر سے. موسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے 2000 سال پہلے وفات پا چکے. حضور فرماتے ہیں موسیٰ کی قبر سے گزرے، ہم نے دیکھا موسیٰ قبر میں کھڑے ہوئے، قبر میں یصلی فی قبرہ. یصلی کے معنی نماز کرو، یصلی کے معنی درود و سلام کرو، جو آپ کا دل چاہے. کھڑے ہو کے درود و سلام کا بھی جواز مل رہا ہے، نماز بھی، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی ٹھیک، کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو بھی ٹھیک. حضور جا رہے ہیں نا، حضور کو سلام کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں. وہ اپنی حضور نے خاص طور پر یہ بات کیوں کی کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے. اے سننے والو سن لو، یہ مجھ سے 2000 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، قبر میں زندہ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. اندازہ کر لینا جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے، حبیب اللہ کی کیا شان ہو.
سب سے اولا آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ امام قسطلانی بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، زرقانی میں حوالہ موجود دیگر کتابوں میں، کہ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کی ازواج پر عدت نہیں کیونکہ نبی زندہ ہیں۔ نہیں پڑھو کتابیں، دوسروں کی پڑھ لو، میری نہیں، دوسروں کی پڑھ لو۔ حضور نے حج فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ حج کرنے آئے، میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ حج کرنے آئے، تلبیہ کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں حضور، اور انہوں نے حج کیے ہوئے ہیں، میرے ساتھ حج کرنے آئے، حضور بتا رہے ہیں۔ جو نبی کے فیضان سے نبی بنے ہیں، جب ان کی یہ شان ہے، میرے نبی کی کتنی شان ہوگی۔ یہ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جی اگر کوئی کہے کہ وہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں، کس طرح حج کرتے ہیں، کس طرح تلبیہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کی تو وفات ہو گئی، دوسرے گھر میں ہیں اور وہ گھر دار عمل نہیں، تو جواب یہ ہے کہ ان کا حال شہداء کی طرح، بلکہ ان سے افضل، اور شہداء زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، تو وہ اگر حج کرتے ہیں تو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے طاقت نہیں۔ شوق وطن تھانوی کی کتاب ہے، میری کتاب پڑھ لینا، مزارات و تبرکات۔ تھانوی لکھتا ہے کتنے ولیوں کی قبریں کھولی گئیں، وہ بیٹھے قرآن پڑھتے نظر آئے۔ جب غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہو۔ اللہ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب چلو آپ نے کہا ٹھیک ہے، شہید کے حوالے سے بات تھوڑی سی سمجھ آ گئی، آپ نے تو خود نبی کی عمر لکھی ہے زندگی میں 63 برس، اور اب پردہ فرما گئے تو آپ نے ان کی عمر وہاں 63 پہ کیوں ختم کر دی؟ اور اگر پہلے سے ہیں تو آپ نے وہ پوری عمر کیوں نہیں لکھی؟ اپنی طرف سے اس نے سمجھا میں نے پتہ نہیں کون سا سوال کر لیا، یہ چکرا جائے گا کہ اگر وہ کائنات کے بننے سے پہلے بنے تو اس وقت سے لے کر ساری عمر لکھی ہونی چاہیے تھی، اور اب جب چلے گئے تو آپ 63 پہ کیوں روک دی، آگے کیوں نہیں گنتے؟ بڑے جواب ہے اس کے جواب بہت ہیں مگر ان کی کھوپڑی میں آئیں گے نہیں۔ آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کتنی عمر ہے؟ اس نے اپنی عمر بتائی، فرمایا 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا یا نہیں؟ کہنے لگا رہا ہوں۔ کہنے لگا وہ عمر کیوں نہیں گن رہا؟ وہ بھی تو ہی تھا نا؟ اس نے کہا ہاں جی میں ہی تھا۔ کہ وہ کیوں نہیں گن رہا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو دوسرا جہان تھا، وہ دوسرے جہان کو کیسے گنوں؟ فرمایا اس سے پہلے باپ کی پشت میں تھا تو، کتنا عرصہ تھا، وہ کیوں نہیں گن رہا؟ کہنے لگا وہ بھی دوسرا جہان، تو اپنی عمر دوسرے جہان کی گن نہیں رہا، نبی کی گننا چاہتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ تو گننا چاہتا ہے، تیری گنتی ختم ہو جائے گی، میرے نبی کی شان ختم نہیں۔ آؤ پھر سناتا ہوں، جس نے یہ بات سنی ہوئی ہے وہ ذہنوں میں تازہ کر لے، جس نے نہیں سنی ہوئی ہے وہ سن لے۔ روایت موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، حضور نے فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل تیری عمر کم عمر تھا، کم عمروں کا۔ جبریل آگے سے یہ نہیں کہتا حضور اس زمانے میں بلدیہ والے نہیں تھے، اسپتال والے نہیں تھے، برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنتا تھا، پتہ نہیں۔ جبریل نے کہا حضور میری عمر بہت ہے۔ فرمایا بتا۔ اس نے کہا جب اللہ نے مجھے بنایا نا، اللہ نے مجھے بنایا تو میں اللہ کے عرش کے آگے جو حجابات عظمت، جو پردے ہیں شان والے، ان میں رہتا تھا، ان پردوں میں ایک تارا چمکا، ایک بڑا خوبصورت، بڑا پیارا، بڑا روشن،
مجھے بہت اچھا لگا، وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. مجھے انتظار رہا کہ میں اس کو پھر دیکھوں، پھر دیکھوں، پھر دیکھوں. 70,000 سال کے بعد وہ پھر چمکا. کتنا عرصہ؟ نبی کی عمر پوچھنے والوں ذرا دھیان سے سنو، کتنا عرصے بعد؟ 70,000 سال کے بعد وہ پھر چمکا. میں نے دیکھا، خوش ہوا، وہ پھر غائب ہو گیا. میرا دل چاہ میں پھر دیکھوں. ہر 70,000 سال کے بعد وہ تارا ایک مرتبہ چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا. کیلکول اللہ یا زندہ. نکالو کمپیوٹر، نکالو کیلکولیٹر، نکالو، جوڑو کتنے کروڑ، کتنے ارب، کتنے خرب، ملین، ٹریلین، زلین، آگے گنتے رہو کہ کتنا عرصہ. حضور آگے یہ نہیں فرماتے ہماری تو گنتی اتنی نہیں ہے، جبریل تیری عمر تو بہت زیادہ ہے. نہیں، فرمایا یا جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم وہ تارا میں تھا. تم نبی کی عمر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ پہلے عمر لاؤ تو پھر تمہیں پتا چلے گا. اتنی عمر نہیں ہے کہ تم نبی کی عمر معلوم کر سکو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے پہلے کون بتائے؟ کوئی تھا ہی نہیں تو بتائے کون؟ خود نبی نے بتا دیا، وہ کوکب نورانی میں چمکتا ہوا تارا. اسی حدیث سے تو نام نکلا ہے میرا. میں نے ان نسبت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. حضور نے مانن کیا کہا؟ وہ کوکب نورانی میں تھا. وہ کوکب نورانی نہیں. علامہ سمہودی، امام سمہودی، وفاء الوفا کتاب لکھی ہے انہوں نے بڑی پیاری. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد بلا شک و شبہ حیات ہیں، اور ایسے ہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ، اس حیات کے ساتھ جو شہداء کی حیات سے اکمل ہے، جس کی خبر اللہ نے کتاب عزیز میں دی ہے. اور ہمارے نبی تمام شہداء کے سردار ہیں، اور تمام شہداء کے اعمال کی آپ کی میزان کے اعمال آپ کی میزان میں ہیں. اور بے شک آپ کا فرمان ہے میرا علم میری وفات کے بعد ایسا ہی ہے جیسا میرا علم میری حیات میں ہے.